أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. کہ تم نے اس آدمی کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں حجت کی جبکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی. ابراہیم نے جب اس سے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. وہ بولا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. ابراہیم بولے اللہ تو سورج مشرق سے نکالتا ہے تم اسے مغرب سے نکال دو. وہ انکاری حق کا بکا رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھایا کرتا. ایک اور قصہ اس آدمی کا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گر چکی تھی. وہ بولا بستی کے مر جانے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا. تب اللہ نے اس کو مار ڈالا 100 برس کے لیے پھر زندہ کیا تو پوچھا تو کتنی دیر مرا پڑا رہا. وہ بولا میں رہا 1 دن یہ دن سے کچھ کم. اللہ نے فرمایا نہیں تو مر کر 100 برس تک پڑا رہا. اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نگاہ ڈال کہ وہ سڑی گلی نہیں اور دیکھ لے اپنے گدھے کو جو مر کر ہڈی کا چورا ہو گیا. تیرے اس واقعے کو ہم انسانوں کے لیے نمونہ بنانا چاہیں گے اور اب دیکھ لے اس گدھے کی ہڈیاں کس طرح ہم ان کو ترتیب دیتے ہیں پھر ہم اس پر گوشت چڑھا کر کھال کا لباس پہنا دیتے ہیں. یہ بات جب اس کے سامنے کھل گئی تو وہ بول پڑا میں خوب جان گیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے کس طرح تو مردوں کو جلائے گا. رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں آیا. عرض کیا کیوں نہیں. یقین تو خوب ہے لیکن اس واسطے کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے. فرمایا تو پکڑ لے 4 اڑتے ہوئے جانوروں کو پھر ان کی صورت بھی پہچان لے اور اپنی طرف مانوس کر لے پھر ان کے الگ الگ ٹکڑے پہاڑیوں پر ڈال کر آ جا پھر ان کو آواز دے آ جائیں گے تیرے پاس سب دوڑتے ہوئے اور جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے.